السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین کرام، ہم نے جو سورۃ البقرہ کی ترجمہ اور مختصر اس کے آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، ابتدائی 5 آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، متقین کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے جو اس کتاب قرآن مجید سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا جو یہ کتاب جن کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں دوسرے گروہ یعنی اہل کفر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا، کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر یا ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایسے کافر کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وعید کو سن کر بھی یعنی ڈراوا ان کو اگر دیا جائے پھر بھی، نہ ڈرایا جائے پھر بھی، دونوں صورتوں میں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہاں پہ یہ تعویل عام نہیں ہے، یعنی اگر اس کو عام تعویل کہیں گے ہر کافر کے لیے تو ہر کافر تو ایسا نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ جو کفر میں ہیں لیکن سمجھانے سے، راہ حق جب ان کے سامنے کھولی جاتی ہے، جب حق کھل کے بیان ہوتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ پورا جزیرۃ العرب تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حق کے سامنے سرنگو ہوا۔ لیکن یہاں پہ تذکرہ ان کفار کا جن کی مثالیں آپ لے لیں، ابو جہل یا ابو لہب یا اس جیسے اور حضرات، کہ جو حق کو پہچاننے کے باوجود، یعنی یہ پتہ سمجھ آ جانے کے باوجود کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آخری پیغمبر ہیں، قرآن برحق ہے، یہ شریعت، یہ جو دین ہے برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ ان کے لیے کیوں؟ اپنے کفر اور عناد کی وجہ سے، یعنی اس قدر معصیت میں، کفر میں، بغض میں، تکبر میں، تعصب میں، حسد میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید یہ خواہش تھی کہ سارے کے سارے لوگ حق کو قبول کر لیں، سارے کے سارے لوگ شریعت کے تابع ہو جائیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو، کچھ لوگ ایسے کافر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں صورتوں میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں جو قلق پیدا ہو رہا تھا اس کو بھی اللہ نے اس آیت کے ذریعے ختم کیا۔ پھر اگلی آیت دیکھیے، ختم اللہ، انہی کی صفت بیان ہو رہی ہے ان کفار کی، اور سبب بیان ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں وہ ایمان لا رہے۔ ختم اللہ، مور لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، یعنی دلوں پر بھی مہر ہے، دلوں کے اندر سے وہ فطرت سلیم سلب کر لی گئی ہے، دلوں میں جو حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی، یعنی ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت، دلوں کے سے بصیرت لے لی گئی ہے، یعنی ان کے دلوں میں ایسی مور لگ گئی ہے، ان کے دل حق بات کو پہچاننے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے، ان کی معصیت نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، اللہ سے ساتھ بغاوت کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا رہے تو پھر وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے، ان کے کفر نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جس کو ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، کان تو رکھتے ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن اللہ نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ حق بات ان کے کانوں میں نہیں آ رہی، یعنی حق بات سن کے اس کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، گویا کہ حق بات سننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے، حالانکہ رب نے آنکھیں دی ہیں، رب کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر، رب کی بنائی ہوئی اس پورے نظام کو دیکھ کر خالق کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، آیات کو دیکھ کر اپنے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ بندہ پھر شرک و کفر سے نکل کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر یہ پہچانتا ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جو زمین و آسمان کا نظام جو چلا رہا ہے، جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر یہ خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ان کے آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوۃ، پردہ ہے، یعنی ایسا پردہ پڑا ہے کہ وہ دیکھتے بوجھتے جانتے بھی حق بات کو، حق چیز کو نہیں سمجھ رہے، نہیں دیکھ رہے، اور پھر ان کے لیے ہے کہ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ، جہاں پہ تذکرہ تیسرے گروہ کا شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ تھا، پھر کفار کا تذکرہ، اور اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں بعض، مَن یقولُ، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، دعویٰ تو انہوں نے ایمان کا کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کے اس دعوے کی نفی کر دی ہے۔ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، وہ زبانی اقرار تو کر رہے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کے دو گروہ سمجھ لیں آپ، ایک وہ کہ جو جانتے بوجھتے کفر پہ ہوتے ہوئے ظاہراً زبان سے اقرار کر کے مسلمانوں کی صفوں میں آتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اہل ایمان کے ساتھ اندر خرابی پیدا کرنے کی غرض سے حقیقت میں وہ کفر پہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ یوں سمجھ لیں کہ جو خود اپنے نفاق سے ہی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو خود اپنے نفاق کا ہی شعور نہیں ہے، حقیقت میں منافق ہیں، دل سے بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی بعضوں میں خود مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اہل ایمان میں سے اپنا شمار کرتے ہیں، اور جو وہ دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو، اس کو اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ کیسے وہ اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دیتے نہیں، اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کریں باب مفعلہ ہے، یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کو تو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، نہ ہی دھوکہ کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ تو دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، ان کی حالتوں کو جانتا ہے کہ ان کے دل کیا کہتے ہیں، زبانیں کیا کہتی ہیں، لیکن اہل ایمان کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کا دھوکہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے رہے، نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی بظاہر مسلمان کہلا بھی رہے ہیں، اہل ایمان میں اپنا شمار کر بھی رہے ہیں،
اور بازم خود اپنے آپ کو مومن سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن ہے نہیں، اور گویا وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی وہ ایسے نہیں ہیں، ایسے منافق نہیں ہیں جو جانتے بوجھتے کفر پہ ہوتے ہوئے اہل ایمان کی صفوں میں آ ملے ہیں۔ یہ ایسے منافق ہیں کہ ہیں تو منافق لیکن اپنے نفاق کا بھی شعور نہیں رکھتے، خود اپنے آپ کو مومن ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی اندرونی کیفیت، دل کی جو کیفیت، اہل ایمان کے ساتھ بغض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ حقیقت میں منافق ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ یہاں پہ اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کریں مختصراً تو کہہ سکتے ہیں کہ کردار کی خرابی، یا کفر و نفاق کی بیماری، روگ۔ فی قلوبہم مرض، کردار کی خرابی ہے، دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ کیوں بڑھا دیا ہے؟ یعنی جس قدر وہ کفر و نفاق میں بڑھتے جا رہے ہیں، جس قدر وہ اپنے تعصب میں، تکبر میں، حسد میں، نافرمانی میں، سرکشی میں، بغاوت میں بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح اللہ ان کی اس بیماری کو بھی بڑھائے جا رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھا دیا ہے اللہ نے ان کی بیماری کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اوپر تذکرہ ہوا تھا عذاب عظیم کا، اور یہ اس سے بھی سخت ترین عذاب علیم، دردناک عذاب کا تذکرہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اوپر عذاب عظیم کا تذکرہ ہوا جو کفار کے ساتھ خاص تھا، لیکن یہاں پہ عذاب بڑھا دیا گیا ہے، اور زیادہ سخت الفاظ میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی گروہ منافقین کے لیے عذاب کفار سے بھی زیادہ سخت درجے کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ان کا جرم بھی سخت ہے، ان کا جرم بھی اس قدر زیادہ ہے۔ کفار جو سر عام مخالفت کر رہے ہیں، جو سر عام حق کا انکار کر رہے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے اس قدر خطرناک نہیں ہے۔ جو ان کی اپنی صفوں میں آ کے بظاہر مومن بن کے اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کر کے اندر سے جڑیں کھوکھلی کرنے والے، ان کا جرم بھی اس قدر سخت ہے، اور اسی حساب سے اللہ کے نزدیک ان کا عذاب بھی سخت ہے۔ بما کانوا یکذبون، کس چیز کے بدلے؟ اس چیز کے بدلے عذاب کیوں ہے عذاب علیم؟ بما کانوا، کیونکہ وہ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ کون سا جھوٹ؟ یہی کہ ظاہری اسلام قبول کر لیا، دل سے تسلیم نہ کیا، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بولنا منافقین کی ایک علامت بھی ہے، اور اس جھوٹ کے سبب ان پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہماری 10 آیات مکمل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے اس کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ جو کچھ سنا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔